السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم شاہ نامہ میں زال ردیبہ اور رستم کی سٹوری پڑھیں گے۔ ردیبہ ماں بننے والی ہوتی ہے اور سندوخت اس کے پاس آتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے کہ تمہارا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ چکا ہے۔ ردیبہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ میں رات بھر سو نہیں سکتی۔ پھر ایک دن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ زال اور سندوخت وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ پھر زال کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس سمرغ کا ایک پنکھ ہے یا پر ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے۔ جب آگ جلتی ہے تو وہ سمرغ کے پر کو اس میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک پرندہ نمودار ہوتا ہے جو موتیوں کی طرح خوبصورت ہوتی ہے، اور زال کو دیکھ کر سمرغ کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، تمہارا بیٹا بہت ہی زیادہ بہادر ہوگا، وہ بیسٹس اور ڈریگن کا مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اس کو دیکھ کر چیتے بھی ڈر جائیں گے، اس کی آواز سے اس کا دشمن کانپ اٹھے گا۔ اس کی پیدائش کے لیے ایک چمکدار چھرا لے کر آؤ اور ایک آدمی کو بلاؤ جو جادو جانتا ہو۔ سب سے پہلے ردیبہ کو شراب پلاؤ تاکہ وہ ہر چیز سے بے خبر ہو جائے، اور جب جادوگر اپنا جادو کر رہا ہو تو اس کی طرف مت دیکھنا، تمہارے بیٹے کی پیدائش ہو جائے گی۔ پھر ردیبہ کا زخم سی دینا۔ میں تمہیں ایک جڑی بوٹی دوں گی جسے دودھ اور مسک میں ملا کر چھاؤں میں سکھانا ہے۔ اس دوا کو ردیبہ کے زخم پر لگا دینا اور میرے پر سے لپیٹ دینا، اور ایک دن میں اس کا زخم بھر جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں سلطنت دی ہے۔ پھر اس نے اپنے اوپر سے ایک پر اتارا اور اسے زمین پر پھینک دیا اور وہ اڑ گئی۔ پھر زال نے ویسا ہی کیا جیسا سمرغ نے اسے بتایا تھا، اور ایک پادری آیا اور اس نے جادو کے منتر پڑھے اور زال کے بیٹے کی پیدائش ہو گئی۔ بچہ بہت ہی خوبصورت تھا اور سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ردیبہ سارا دن اور رات سوتی رہی، اور پھر جب وہ جاگی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ مسکرائی اور اس نے اپنے بیٹے کا نام رستم رکھا۔ چونکہ وہ ایک موت سے بچ کر نکلی تھی، اس لیے بیٹے کا نام رستم رکھا گیا جس کا نام تھا بچنا۔ پھر انہوں نے ایک روئی کی گڑیا بنائی جو کہ رستم کے سائز کی بنائی گئی۔ اس کے بازو پر ایک ڈریگن بنایا گیا اور اس کے ہاتھ میں لگام پکڑائی گئی اور دوسرے ہاتھ میں ایک میز پکڑائی گئی، اور رستم کا یہ پتلا سیم کو بھیج دیا گیا۔ زابلستان سے لے کر کابل تک خوشیاں منائی گئیں اور تمام سلطنت کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا۔ یہ پتلا سیم کے پاس پہنچا اور سیم اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ سیم نے زال کو تحائف بھیج دیے اور کہا کہ رستم کا بہت خیال رکھنا اور اسے کوئی بھی چیز پریشان نہ کرے اور یہ اچھی اور لمبی زندگی گزارے۔ رستم کا خیال رکھنے کے لیے 10 نرسوں کا انتخاب کیا گیا۔ جب وہ بڑا ہوا تو وہ سیب اور گوشت کھاتا تھا۔ وہ 5 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھا جاتا تھا اور لوگ اس بات پر بہت حیران ہوتے تھے۔ وہ بالکل سیم جیسا دکھتا تھا۔ جب سیم نے یہ سنا کہ رستم اب بڑا ہو چکا ہے تو اس نے اپنی آرمی اپنے کمانڈر کو سونپی اور رستم سے ملنے چلا گیا۔ جب زال کو یہ پتہ چلا کہ سیم آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگا۔ رستم کو ایک ہاتھی پر بٹھایا گیا اور اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا گیا۔ جب سیم آیا اور اس نے رستم کو دیکھا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ رستم آگے بڑھا اور اپنے دادا کو غور سے دیکھنے لگا۔ سیم نے رستم کو بہت سی دعائیں دیں
رستم نے بھی اپنے دادا کو دعائیں دیں ایک نئے انداز میں۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ وہ درخت کہ جس کی شاخوں سے میں یعنی رستم نے جنم لیا ہے اور میں سیم کا غلام ہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں گا تو سب مطمئن زندگی گزاریں گے۔ میرے لیے میرا گھوڑا اور میری تلوار ہی میری زندگی ہوگا۔ میرا چہرہ بالکل آپ سے ملتا ہے اور میری دعا ہے کہ میں آپ ہی کی طرح بہترین جنگجو بنوں۔ پھر وہ ہاتھی سے اترا اور سیم نے اس کا سر چوما۔ اس کے بعد انہوں نے مہینوں تک اس چیز کی سیلیبریشنز کیں۔ سیم زال اور رستم کے درمیان میں بیٹھ گیا اور ان کو دعائیں دینے لگا۔ سیم نے زال سے کہا کہ تمہارا بیٹا بہت ہی خوبصورت ہے۔ دنیا کا یہی نظام ہے کہ ایک بوڑھا ہو جاتا ہے اور نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا، لیکن مہراب جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے کہا کہ میں زال اور سیم کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ رستم اور میں ہیروز ہیں۔ بادل ہمارے ڈر سے ہمارے اوپر سے نہیں گزرتے۔ میں ضحاک کی طاقت کو دوبارہ سے زندہ کروں گا اور تم سب لوگ میرے آگے جھکو گے۔ لیکن سیم اور زال مہراب کی اس بات کو سن کر ہنس دیے۔ مہر کے مہینے کے آغاز میں سیم روانہ ہو گیا۔ اس نے زال سے کہا کہ تم ہمیشہ انصاف کے ساتھ چلنا اور اپنے بادشاہ کا حکم ماننا اور دیانتداری کے ساتھ فیصلے کرنا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دن بس ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کیا اور سیم بکٹریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بیٹے اور پوتے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ لمحے سیم کے ساتھ چلے اور پھر سیم اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔